اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سلطان العارفین شہنشاہ لکھنؤ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ شیخ قطب الدین کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام شیخ محمد ہے۔ آپ شیخ قوام الدین کی دعا سے پیدا ہوئے۔ آپ کو شاہ اور شیخ مینا کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ مینا ایسا ہی لفظ ہے جیسے کہ پنجابی میں میاں۔ جب کسی کو عزت اور پیار سے پکارنا ہو تو میاں کہہ کر پکارتے ہیں۔ شیخ قوام الدین کے لڑکے کا نام شیخ محمد تھا۔ ان کو حرف عام میں شیخ مینا کہتے تھے۔ وہ دنیاوی جاہ و منصب کے حریص ہوئے اور اپنے والد کی مرضی کے خلاف شاہی دربار میں منسلک ہو گئے۔ اعزاز اور جاہ منصب تو ان کو حاصل ہو گیا، لیکن ان کے والد ان سے خفا ہو گئے۔ تعلقات اس قدر کشیدہ ہوئے کہ ان کے والد نے ان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا۔ والد سے معافی مانگنے کے خیال سے وہ وطن سے روانہ ہوئے۔ کسی نے ان کے آنے کی اطلاع شیخ قوام الدین کو بھی دی۔ یہ سن کر شیخ قوام الدین بہت خفا ہوئے اور غصہ کی حالت میں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ نابرخوردار میرے سامنے آئے۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ ان کے لڑکے شیخ محمد، جن کو شیخ مینا کے لقب سے پکارا جاتا تھا، بیمار ہوئے اور رہی ملک بقا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد شیخ قوام الدین نے اپنے خاص خادم شیخ قطب الدین سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو اور اس کا نام محمد مینا ہو اور فرزندوں کی جگہ نعم البدل کا حکم رکھتا ہو۔ چنانچہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام شیخ محمد رکھا گیا اور آپ شیخ مینا کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ آپ نے شیخ قوام الدین کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ آپ حضرت سارنگ کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ آپ نے سن 870 میں وفات پائی۔ مزار پر انوار لکھنؤ میں واقع ہے۔ حضرت شیخ سعد الدین خیر آبادی آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں۔ انہوں نے آپ کے حالات ملفوظات جمع کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ولی مادر ذات تھے۔ بچپن ہی سے استغراق و محویت روز افزوں تھی۔ کرامات کا ظہور ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ نے مجاہدات اور ریاضات شروع کر دی۔ ذرا یہ رنگ ملاحظہ فرمائیے کہ غلبہ نیند دور کرنے کے لیے دونوں طرف پہلو میں نوکیلے کانٹے رکھ لیتے تھے، جن کے چبھنے سے جسم مبارک لو لوہان ہو جاتا اور دنوں تک تکلیف رہتی۔ پھر یہ کیا کہ رات کو دیوار پر بیٹھ جاتے اور عبادت شروع کر دیتے۔ غنودگی آتی، نیند کا غلبہ ہوتا، گر پڑتے اور ہوشیار ہو کر بیٹھ جاتے۔ بہت چوٹیں لگیں مگر کبھی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی۔ عرصہ تک اسی عنوان و اسلوب سے مصروف مجاہدات و عبادات رہے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ شدت سرما میں خانقاہ کے صحن میں آئے اور کپڑے تر کر کے نماز میں مصروف ہو گئے۔ آپ دنیا اور دنیاوی معاملات سے خود کو الگ رکھتے تھے۔ آپ عبادت، ریاضت اور مجاہدہ میں حقیقی خوشی پاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صوفی اپنی خواہش کے مطابقت کرتا رہے تو حاشا وکلا وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ راہ دین احمدی کا رہزن ہے۔ وضو کر کے کھایا جانے والا طعام تسبیح کرتا ہے اور رگوں میں نور بن کر دوڑتا ہے۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ 5 سال کی عمر میں آپ کو مکتب میں داخل کرایا گیا۔ آپ کے استاد نے آپ سے الف پڑھنے کو کہا۔ آپ نے کہا الف، پھر آپ کے استاد نے کہا کہو بے، آپ نے انکار کیا۔ جب استاد نے دوبارہ کہا تو آپ نے جواب دیا کہ الف پڑھ لیا ہے، یہی کافی ہے، بے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے الف کے اتنے معنی، حقائق، مضمرات و متعلقات بیان کیے کہ آپ کے استاد اور حاضرین کو سخت تعجب ہوا۔ حضرت شاہ محمد مینا آخر دم تک تارک دنیا رہے اور نہ ہی شادی کی۔ سلوک کے زمانے میں آپ نے بے انتہا ریاضت کی۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ شیخ محمد مینا اپنے شیخ اور پیر شیخ سارنگ کے مزار پر، جو لکھنؤ سے تقریباً 40 میل کے فاصلہ پر ہے، ہمیشہ کھڑاواں پہن کر یعنی لکڑی کے جوتے پہن کر یا ننگے پاؤں پیدل زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جس راستہ سے آپ جاتے تھے وہ بہت خراب تھا اور اکثر مقامات پر خاردار درخت بھی تھے، مگر آپ ان تمام تکالیف شاقہ کو برداشت کر کے اپنے شیخ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ یوں تو آپ کی بہت سی کرامات ہیں، لیکن ہم ایک کرامت کا ذکر یہاں کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ اپنے مرید کے ساتھ سفر میں تھے۔ آرام کرنے کے لیے کیکر کے درخت کے نیچے اترے۔ انہوں نے کہا یہ کتنی جگہ اچھی ہے، اگر اس میں کھجوریں ہوتی۔ یہ سن کر شیخ مسکرائے اور فرمایا کیا تم تازہ کھجوروں کے خواہش مند ہو؟
پھر آپ نے درخت کو حرکت دی اور فرمایا میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے ابتدا ہی سے درخت پیدا کیا، تو ہم پر تازہ کھجوریں بکھیر دے۔ آپ نے دوبارہ اسے حرکت دی تو اس سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ یہ کیکر کا درخت تھا جس سے کھجوریں گر رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ پاس ہم نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں، پھر ہم سو گئے۔ جب بیدار ہوئے اور ہم نے درخت کو حرکت دی اس سے ہم پر کانٹے گرے۔ محترم ناظرین، یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔